ننگے بدن نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ننگے بدن نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا ناپاک کپڑے سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آپ بطحا کی طرف نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا جبکہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسموں کے اعتبار سے جٹ تھے، نہ رہے انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے، وہ اس خط نما دائرے کو پار نہ کر سکے۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا۔ وہ لوگ واپس نہ آئے، البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس حصار میں داخل ہوئے اور میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما ہوتے تو تیز سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اسی دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے، اس دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کی آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ آپ کے مبارک قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا میں نے آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں دیکھا جتنی عنایت اس نبی پر ہوئی ہے۔ ان کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے پر بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھانا کھایا اور اس کی سبیل سے پانی پیا، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب الہی پایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ملائکہ تھے، اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا یا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اللہ رحمان تبارک و تعالی کی مثال دی کہ اللہ تعالی نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہوئے اور جس نے نہ قبول کی اس نے سزا پائی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ مبارک اور دونوں بازو دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا اور آخر میں دونوں پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ اور دونوں بازو دھوئے، پھر سر کا مسح فرمایا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا اور آخر میں دونوں پاؤں دھوئے۔ جنابت کے دوران وضو کرنا مسنون ہے۔
اگر کسی شخص نے غسل جنابت سے پہلے وضو کیا ہو اور پھر پورا جسم دھو لیا ہو تو اس کا وضو اور غسل دونوں مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بشرطے کے دوران وضو کی ترتیب اور شرائط کو پورا کیا گیا ہو۔ فقہی نقطہ: اگر غسل کے دوران وضو کی شرائط پوری کی جائیں تو یہ وضو کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ ابواب قائم کیے ہیں تاکہ اس مسئلے کی وضاحت ہو سکے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص غسل جنابت کے دوران وضو کی شرائط پوری کرے تو وہی نماز ہو جائے گی اور الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی شرطیں پوری نہیں ہیں، مثال کے طور پر آپ کی شرمگاہ ڈھانپی ہوئی نہیں ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ کو نماز کا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک زہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ قیامت کے دن کو اپنے رب سے حجت بازی کرے گا تو اس وقت اللہ تعالی سے کہے گا، کیا آپ نے مجھے ظلم سے نہیں نجات دی تھی؟ اللہ تعالی فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا کہ صرف میرے جسم سے ہی گواہی لی جائے۔ تو اسے کہا جائے گا، ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے اور تجھ پر تیرا نفس ہی معتبر ہے۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا، کلام کرو، تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کلام کے درمیان سے رکاوٹ ہٹا دی جائے گی جو منہ پر لگی ہوئی تھی۔ تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تم غارت ہو، تم ہی تو بچانے کے لیے میں جھگڑ رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کرتی ہیں کہ جس نے یکم رجب کو مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ اس کا کیا اجر ہے؟ جو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس کی جان کی اور اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے بغیر کسی حساب و کتاب کے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا۔ نماز جیسے اہم مسئلے پر پورے احکام اور تفصیلات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے کم ہوں یا بدن کا کوئی حصہ ڈھانپنے میں مشکل پیش آئے تو شریعت نے ایسے مسائل کے حل بھی فراہم کیے ہیں۔ آپ نے جس صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کپڑا تھوڑا ہو یا سطر کو پوری طرح سے ڈھانپنا ممکن نہ ہو، اس کا حکم اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ کپڑے کا کم ہونا، اگر کسی کے پاس کپڑا کم ہو، مثلا صرف اتنا ہو کہ جسم کا ایک حصہ ڈھانپ سکے اور دوسرا نہ ڈھانپ سکے، تو اس صورت میں درذیل احکامات لاگو ہیں۔ کپڑے کی مقدار اور جسم کا ڈھانپنا، اگر پورا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا کافی نہیں ہے تو صدر کے اہم حصے کو ڈھانپنا ضروری ہوگا، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور عورت کے لیے پورے جسم کا سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے ڈھانپنا ضروری ہے۔ باقی جسم کو اگر ممکن ہو تو کسی اور چیز سے جیسے پتوں یا کسی اور دستیاب مواد سے ڈھانپنا ہوگا۔ کپڑا اگر صرف ایک کندھے پر ہو، اگر کپڑا اتنا کم ہو کہ پورا جسم ڈھانپنے کی بجائے صرف ایک کندھا ڈھانپ سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے دونوں کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑا اتنا کم ہو کہ دونوں کندھوں کو نہ ڈھانپ سکے تو کم از کم ایک کندھے کو ڈھانپنا چاہیے اور اس کے ساتھ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ
जब कपड़े महदूद हों, अगर कपड़ा कम हो और पूरी तरह से जिस्म को ढांपना मुमकिन ना हो तो शरीयत में इसे आसानियां फरमा रखी हैं। बैठकर नमाज पढ़ना, अगर कपड़ा कम है और खड़े होकर नमाज पढ़ने से जिस्म का सतर खुल जाएगा तो ऐसी हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज है ताकि सतर ज्यादा से ज्यादा महफूज रहे। अंधेरे में नमाज पढ़ना, अगर सतर का मसला दरपेश हो और कपड़े बहुत कम हों तो बाज़ उलमा के मुताबिक अंधेरे में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है ताकि सतर खुलने की सूरत में लोगों की नजरों से महफूज रहा जा सके। लेकिन असल मकसद फिर भी जिस्म को हत्तल इम्कान ढांपना जरूरी है। नंगे बदन नमाज पढ़ना इस्तरारी हालत में, अगर बिल्कुल कोई कपड़ा ना हो और ना ही कोई ऐसी चीज मुयस्सर हो जिससे जिस्म ढांपा जा सके तो फुकाए हनफी के मुताबिक ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वो नमाज अपने वक्त पर अदा करे। लेकिन ऐसी सूरत हाल इंतहाई मजबूरी इस्तरार की होगी। इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाती हैं कि अगर कपड़े ना हों तो नमाज को मुअख्खिर नहीं किया जाएगा बल्कि इसी हालत में नमाज अदा करना जरूरी है। अलबत्ता जब के कपड़े मुयस्सर आ जाएं तो नमाज को दोबारा पढ़ना बेहतर होगा। फुकहा के अकवाल, तमाम फुकहा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नमाज में सतर का ढांपना फर्ज है। अगर कपड़े मुयस्सर ना हों तो जितना मुमकिन हो जिस्म को ढांपना जरूरी है। अगर कुछ हिस्सा खुला रह जाए तो भी नमाज अदा करनी होगी। लेकिन हालत इज़्तिरार के असूल के तहत फतावा की रोशनी में बहुत से फतावा में ये बात मौजूद है कि अगर किसी के पास लिबास महदूद हो और नमाज के वक्त सतर पूरी तरह ढांपने की गुंजाइश ना हो तो बैठकर नमाज पढ़ने को तरजीह दी जाएगी। अगर कपड़े बिल्कुल ना हो तो नमाज वक्त पर अदा की जाए, लेकिन बाद में जब कपड़े मिल जाएं तो नमाज को दोबारा अदा करना बेहतर होगा। अगर कपड़े कम हों तो बैठकर नमाज पढ़ें ताकि सतर ज्यादा से ज्यादा ढंपा जा सके। अगर कपड़े बिल्कुल ना हों और कोई चीज भी मुयस्सर ना हो जिससे जिस्म ढांपा जा सके तो फिर भी नमाज अदा करनी चाहिए। हालत इज़्तिरार हो, ऐसी सूरत में नमाज का वक्त मुअक्किर नहीं किया जाएगा, लेकिन नमाज के बाद कपड़े मुयस्सर आने पर उसे दोबारा अदा करना मुस्तहब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्लामी तालीमात को सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला और हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम के 99 नामों में से एक नाम जरूर कमेंट करें और अपनी राय को कमेंट में जरूर शेयर करें। शुक्रिया।